السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سید محمد ہادی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. اسکلڈ بیس ایجوکیشن سسٹم. ابھی تک ہم ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کر رہے تھے. آج ہم بات کرتے ہیں اسکل بیس ایجوکیشن سسٹم. ایک بچہ ہے جو 16 سال ایک یونیورسٹی گیا ہے. یونیورسٹی میں جا کے اس نے کسی خاص طبقے میں ڈگری حاصل کی ہے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، میتھ میں، اور اس کے نمبر بھی جو بہت زیادہ ہائی ہیں. اور ایک طرف دوسرا بچہ ہے جو میٹرک کر کے کسی استاد کے پاس بیٹھا ہے، اس نے کام سیکھا ہے، اور میٹرک کے بعد اس نے بھی 6 سال جو ہیں وہ ہنر سیکھا ہے. اب یہ دونوں بچے جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو جس بچے نے ایک یونیورسٹی میں لاکھوں روپیہ دے کے ہنر سیکھا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ انٹرنشپ کر کے آؤ. اور جو بچہ 1 سال مار کھانے کے بعد دوسرے سال سے کمانا شروع کر دیتا ہے اور 6 سال کا ہنر لے کے آتا ہے، اسے خوشی سے گلے لگا کے ویلکم سے کمپنی ہائر کرتی ہے. فرق بہت واضح ہے. اس بچے جس نے 16 سال ڈگری میں لگائے ہیں، کتابی کیڑا بنا ہے، اس سے مارکیٹ میں نکلتے ہی بات تک نہیں ہو پائی. اسے جب اس کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کوئی چیز دکھائی گئی اس سے وہ حل نہیں ہوئی. ہمارا سسٹم ٹوٹلی طور پہ رٹا سسٹم پہ مبنی ہے. ہم نے یہ تو سیکھ لیا H2O کیا ہے، یہ تو سیکھ لیا نیوٹن کے 3 قانون کیا ہیں، یہ تو سیکھ لیا ورنیئر کیلیپر کیا ہے، یہ تو سیکھ لیا اسکیو گیج کیا ہے. لیکن اب جب پریکٹیکل لائف میں بچہ آیا، اسے پوچھا گیا کہ یہ اسکیو گیج ہے، اسے استعمال کرنا بتاؤ، کہاں پہ استعمال کرو گے؟ اسے نہیں پتا. جبکہ دوسری طرف جو انسان کسی استاد کے پاس کسی کارخانے میں کسی کمپنی میں کام کر کے آیا ہے، اس نے فوراً اس اسکریو گیج کا استعمال کر کے اس کو پراپر طریقے سے A to Z سیٹ کر کے دے دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں 16 سال لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب ایک اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے اس کو 30,000 25,000 20,000 15,000 آفر کیا جاتا ہے. اور جو بچہ میٹرک کرنے کے بعد 6 سال ایڑیاں رگڑ کے کوئی کسی کام کو ہنر کے طور پہ سیکھ لیتا ہے اسے لاکھوں کی آفر دی جاتی ہے. آئنسٹائن کے مطابق ایجوکیشن از ناٹ دا لرننگ آف فیکٹس بٹ دا ٹریننگ آف دا مائنڈ ٹو تھنک. لیکن ہم لوگ میٹرک کر لیں تو کالج کی ایکسائٹمنٹ، کالج سے نکلیں تو یونیورسٹی کی ایکسائٹمنٹ، اور اسی ایکسائٹمنٹ کے چکروں میں زندگی کو ایک ایسے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے 16 سال کے بعد نکلنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک بہت غلط سٹیپ لیا تھا. میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں تو میں نے 2019 میں یونیورسٹی میں گیا اور 2020 میں مجھے سمجھ آ گیا کہ میں نے اگر اسی سٹیپ میں رہا، ایجوکیشن یا کتابی کیڑا کے طور پہ رہا، تو فیوچر میں کسی قابل نہیں رہوں. میں اپنا 3.32 CGPA لے کے اور اپنے ہی ایک بیچ میٹ کے ساتھ جو اس کا 3.86 یا 7 گریڈ تھے، اس کے CGPA تھا، دونوں سیم کمپنی میں سیم ٹیبل پہ انٹرویو دینے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انٹرویور ایک لفظ دہرانے پہ بول رہا ہے I am easy to talk, I am easy to speak. میں اس کے ساتھ اوپنلی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ویلیو اس کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں کہ بھائی I am a valued person. دوسری طرف 3.8 سم تھنگ والا بچہ
اس سے سلام لینے میں بھی گھبرا رہا ہے، اس سے السلام علیکم کہنے میں 2 سے 3 سیکنڈ لگ رہے ہیں۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین اسکل اینڈ رٹا نالج۔ میں ایک پنجاب یا پاکستان گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے انیشیٹو سے بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے 3، 6، 1 سال 2 سال کے اسکل بیس سرٹیفکیٹ نکالے تاکہ بچے رٹے سے زیادہ اسکل پہ فوکس کریں۔ اور جب یہ اسکلڈ انسان باہر نکلتا ہے تو یقین مانیں میں اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ انسان نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، اسے ہاتھوں کی تلیوں پہ بٹھایا جاتا ہے کہ ہی از اے اسکلڈ پرسن۔ خود کو اسکلڈ پرسن بنائیں، اور جو ہی آپ خود کو اسکلڈ پرسن بنائیں گے، آپ چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیں گے، جانچنا شروع کر دیں گے، آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی، آپ کی قیمت ملے گی۔ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔